جی شالوم میں بھی بن کرتا ہوں یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہمارا عنوان ہے کہ مقدس رسولوں اور موجودہ جو خادمین ہیں ان کی تعلیم اور پریچ کا جو طریقہ کار ہے ان میں فرق کیا ہے۔ تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دو بھائی ہیں، سلمون کنگ بھائی اور نوید پال صاحب۔ تو سر آپ دونوں تھوڑا سا آپ کا اپنا تعارف بھی کروا دیں مزید۔ جی جی مسیح میں آپ سب کو سلام۔ جی جی، میرا نام عرفان بھائی ہے اور میرا نام سلمون ہے۔ تو آج عرفان بھائی کے ساتھ بات کریں گے اور کوئی بھی کویشچن اگر کریں گے جو ہمارا عرفان بھائی بتائیں گے۔ جی نوید بھائی۔ جی بھائی، میرا نام نوید پال ہے اور میں گریڈ کمیشن پہ کام کرتا ہوں اور پاکستان میں۔ جی عرفان بھائی۔ جی عرفان بھائی۔ سر آج عنوان کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق کیا جو موجودہ خادمین ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلوں والے ہیں، چاہے وہ چرچز کے اندر ہیں، کیا وہ کلام کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو گریڈ کمیشن خدا نے دیا تھا اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ چھوٹی سی مختصر سی بات کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ وہ جامع ہو اور ود ریفرنسز بات کریں گے، تاکہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بھائی ہیں ان کو بھی خدا کے کلام کے بارے میں پتہ چلے۔ اور ہمارا مقصد کہیں پر بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے، ہمارا خالصتاً یہ دل سے ہے کہ ہم نے سچائی شیئر کرنی ہے۔ اب وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے یہ خدا جانتا ہے، لیکن ہم نے سچائی بیان کرنی ہے اور ہمارا مقصد بھی سچائی بیان کرنا ہی ہے۔ جی نوید بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو عرفان بھائی بہت زیادہ برکت دے اور سلیمان بھائی کو بھی بہت زیادہ برکت دے خداوند، اور اس ٹائم جو مجھے سن رہے ہیں خداوند ان سب کو بھی بہت زیادہ برکت دے۔ آج کا عنوان ہے کیا یسوع کے شاگرد جو تھے اور آج کے خادمین جو ہیں ان میں کیا فرق ہے ان کی تعلیمات کے اندر، اور کیا وہ گریٹ کمیشن جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ شیئر نہیں کر رہے پاکستان کے اندر۔ جب سے 73 سال بنا ہے، جب سے وہ گریٹ کمیشن کے اوپر جو ہے ورک نہیں کر رہے وہ لوگ، تو ہو یہ رہا ہے کہ موسٹلی جو زیادہ خادمین ہیں، دیکھیں میں یہاں سب خادمین کے خلاف نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، ہو یہ رہا ہے ہر خادم جو ہے اپنی اپنی کلیسیا بنا رہا ہے اور اپنے اپنے جو ہے ممبرز بنا رہا ہے اور وہ اس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہے گا وہ زیادہ تر، ٹھیک ہے، اور ان کا اس پہ دھیان ہے۔ اور میں ابھی 4 دن پہلے ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا، اور میں خیر پرسنلی تو ان کو جانتا نہیں ہوں اور نہ میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے جی میں جو ہوں بندوق چلانا جانتا ہوں میں، اور جی میں تلوار بھی چلانا جانتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو ہیں جسمانی ہیں وہ آدمی، اور یسوع کے جو شاگرد ہیں وہ روحانی طور پر تھے اور روح سے بھرے ہوئے تھے وہ لوگ، کلام سے جو ہیں کیا کہتے ہیں بھرے ہوئے تھے وہ لوگ، اور گریڈ کمیشن پہ کام کر رہے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے گریڈ کمیشن کو کونے کونے میں جا کر پہنچایا اور خدا کے لیے بہت ساری سول وننگ کی ان لوگوں نے۔ لیکن پاکستان کے اندر سول وننگ کا کام نہیں ہو رہا ہے، صرف جو ہے اپنی اپنی کلیسیاں بنائی جا رہی ہیں، ممبرز بنائے جا رہے ہیں یہاں پر، اور جو ہے بس یہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، اور خداون کے لیے جو ہے سول وننگ کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں جو ہوں ابھی آپ کو جس شخص کی میں بات بتا رہا تھا، وہ شخص جو ہے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے تھے جی میں بندوق چلانا جانتا ہوں۔ تو بندوق جو ہے بائبل میں کہیں تعلیم میں یسوع مسیح نے کہیں بھی ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم نے بندوق چلانی ہے یا ہم نے تلوار چلانی ہے۔ پطرس رسول نے جب یسوع مسیح کو رومی جب پکڑنے کے لیے آئے، پطرس رسول نے
ایک سپاہی کا کان کاٹا تو وہاں پر یسوع مسیح نے کنڈیم کیا تھا وہاں پر پطرس رسول کو، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جو تلوار چلاتا ہے وہ تلوار سے ہلاک ہوگا. تو ہمیں تلوار چلانے سے یسوع نے منع کیا ہے. لیکن وہ جو بزرگ خادم تھے، جو میرے خیال میں اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، شاید انہوں نے میرے خیال میں اگر اس ورس کو پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے شاید ابھی تک، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے ہم نے، اور گریڈ کمیشن پہ کام کرنا ہے، اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے جیتنا ہے، نہ کہ بندوق چلانی ہے اور نہ ہم نے تلوار چلانی ہے، بلکہ ہم نے دو دھاری تلوار چلانی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے. جی جی بالکل عرفان آمین. بھائی. نہیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کروں گا. اس طرح کے چند ایک لوگ جو ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اگر وہ خادم ہے اور مخصوص ہیں تو ان کا کردار کلیسیا کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے. ان کے الفاظ، ان کا ایک ایک لفظ چناؤ جو دوسروں کو دیکھ کر اس سے سبق سیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ، اگر وہ کلیسیا کو یہ تلوار اور یہ بندوق وغیرہ سکھائیں گے تو کلیسیا کیا کرے گی؟ اس کے بڑے غلط نتائج بھی نکلتے ہیں. تو اصل میں ہم ابھی یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا آیا باقی جو ہیں وہ بھی کیا کلیسیا کو سچائیاں بتا رہے ہیں. میں نے نوید بھائی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری کلیسیا میں جتنی بے راہ روی ہیں، کیا اگر جو بندوق چلانے والے ہیں، جو باقی ہیں، انہوں نے کیا کلیسیا کی معاشرتی اصلاح کی ہے کلام کے ذریعے، تاکہ وہ اپنی جسمانی اور روحانی زندگی میں ترقی کر سکیں؟ اس کے بارے میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں، کیونکہ اس میں مجھے کوئی علم نہیں کہ میں نے غیر قوم میں کیسے چلنا ہے، کوئی پتہ نہیں. کیونکہ اگر میں نے خدا کے خادموں کو سنا ہوتا، وہ سچائی بیان کرتے. میں نے صرف ایک دو بیان سنتا، جو کہ میں آئی ایم 30 ایئرز اولڈ، بھائی جی آپ کو خداوند نے آزاد کر دیا ہے، وہ بھی آدھی بیان کرنا ہے. آپ نے دہ یقی لانی ہے اور وہ جمع کروانی ہے، 10واں حصہ لازمی دینا ہے، ورنہ خدا آپ کے برکت کے دروازے بند کر دے گا. یہ بچپن سے لے کے میں نے 30 سال سٹل ابھی بھی یہی سن رہا ہوں. پھر ان کا یہ رویہ ہے، آپ ہم سے دعا کروائیں، ہم آپ کے لیے دعا کروائیں. یہ کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ بھائی اپنی بائبل مقدس لے کے آؤ، جو ہم پڑھتے ہیں وہ دیکھو، اس کو ویریفائی بھی کرو، کیونکہ ہر کوئی سچا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے جو پلپٹ پہ کھڑا ہے، چاہے میں ہوں کوئی بھی ہے، وہ انسان سچا ہو. ہمیں ویریفائی کرنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ خدا کا کلام ہے. میں نے نہیں آج تک سنا کہ وہ کہیں جی آپ بھائی اپنا خدا کا کلام لے کے آئیں، اس میں سے ہم آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کو بتائیں گے، خود بھی پڑھیں آپ اور مکمل پڑھیں. جی سلمون بھائی اس کے بارے میں مزید آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ سر ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں کہ کیسی خدمت جو ہے نا فضل میں آئی ہے پادریوں کے لیے. تو اس میں سارے ہم کسی کو تنقیدی نہیں بول رہے ہیں، صحیح ہے. تو بالکل بالکل. جی میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، صحیح ہے. تو یہ حوالہ ہے پہلا تسالونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 9 سے 12 آیت ہے. کیونکہ اے بھائیو تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی. تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو وہ ہم کسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے. صحیح ہے. دیکھیں جناب یہ بائبل بتا رہی ہے کہ آج کل یہ جو
نوید بھائی نے بات کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، بہت اچھی باتیں کی، آپ نے دہ یقین والی بھی بات کی ہے. تو فضل میں جو ہے نا عرفان بھائی، اگر دہ یقین کی بات ہوتی نا تو پھر تو ایک بندہ ₹1,00,000 دیتا ہے پاجی، ٹھیک ہے، تو پھر تو فضل اس کا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دہ یقینوں کا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے. اور یسوع مسیح نے آ کے جو ہے نا وہ دہ یقین والا سسٹم بند کر دیا، ٹھیک ہے. تو ہمیں جیسے فضل میں ہمیں دلیل ہے کہ یسوع نے جیسا بولا ہے، تو ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ وہ بالکل برحق اور سچ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی وہی سکھایا تھا جو خدا کی باتیں تھی، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے ویسا ہی عمل کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دہ یقینوں والا سسٹم جو ہے نا یہ بند کر، ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر اس جتنا دہ اگر یقین کے دیکھیں، بارے میں میں آپ کو وہ ایک حوالہ بتاتا ہوں، پہلا تھرسی کیوں، بلکہ اس کا 1 منٹ میں آپ کو چیپٹر بتا عرفان دیتا بھائی ہوں میرے کائنڈلی. خیال اگر میں ہمیں ٹاپک پہ رہنا چاہیے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں. میرے خیال میں ہمیں نہیں ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، اگر آپ برا نہ مانیں. میں کچھ کہنا چاہوں گا یہاں پر، جی 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 میں جی کچھ بولے کہنا بولے. چاہوں گا. یسوع مسیح کے پاس ایک امیر نوجوان شخص آئے، انہوں نے کہا اے مالک، اے ربی، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. ہاں یسوع جی، مسیح نے کہا کیا آپ سارے حکموں کو مانتے ہیں؟ تو وہاں پر جو ہے اس شخص نے کہا جی میں سب حکموں کو مانتا ہوں. وہاں پر انہوں نے حکم بتائے. وہاں پر یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ اپنی ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے چلو. اور اس نے کیا کیا؟ وہ واپس پلٹ کے چلا گیا وہاں سے. کیا آج یسوع مسیح کسی دروازے پر سپوز کرے آ جائیں کسی امیر خادم کے گھر پہ اور وہ کہ اپنی ساری جائیداد غریبوں کو بانٹ دیں، تو کیا ہمارے پاکستان میں اس ٹائم جو خادمین بہت زیادہ جسمانی امیر ہو چکے ہیں، کیا وہ آج اپنی جائیداد غریبوں کو دے دیں گے؟ میرا یہ سوال ہے. جی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ادھر یہ دوسری پاکستان بات ہے، یہاں دوسری بات جی سلیمان بھائی، دوسری بات، یسوع مسیح جب زکئی کے گھر گئے، ٹھیک ہے، وہاں پر اس نے کیا کیا؟ وہاں پر زکئی نے کیا کیا؟ وہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے وہاں پر کیا کیا؟ کیا آج یسوع مسیح جو ہیں کیا ان کے لیے یہ اپنی جائیداد دے دیں گے؟ یہ تو زمین پر اپنی جائیداد جو ہے کٹھی کر رہے ہیں یہ لوگ سارے. آپ دیکھ رہے ہو ایک کمرے کے مکان سے نکل کے جو ہے 2 کمرے کے مکان پہ، 2 کمروں سے 4 کمروں میں، اور اس کے بعد سیدھا جو ہے ڈیفینس میں چلے جاتے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی پاسٹر کے خلاف نہیں ہوں اور نہ میں سب پاسٹرز کے خلاف ہوں. تو ان کے پاس پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے. تو خدا جو ہے پاکستان میں جتنے مسیح لوگ ہیں ان کو برکتیں کیوں نہیں دے رہا ان کو؟ جی جی بالکل سر، یہاں پہ دے رہا. میں اور دولت آج ہمارے یہاں مسیح جو لوگ ہیں، آج ہمارے مسیح جو لوگ ہیں ان کی حالت بد سے بدتر کیوں ہیں؟ اور جی جو کافی سارے پاسٹرز ہیں وہ اوور نائٹ چینج جو ہے ان کی زندگیوں میں کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا ان کی زندگیوں میں چینج؟ ٹھیک ہے. کام جو ہے، کام سول وننگ کا کام ہے، سول وننگ کا کام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سول وننگ کا کام نہیں کر رہے، گریٹ کمیشن کا کام نہیں کرتے ہیں. 365 آیات ہیں بائبل کے اندر جہاں لکھا ہے ڈرنا نہیں ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس سے ڈر جو جسم اور روح کو ہلاک کرتا ہے. اور یہ لوگ کس سے ڈر رہے ہیں؟ یہ اس سے ڈرتے ہیں جو صرف جسم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. جی اور بہت سارے جو ہیں خادمین ڈرپوک بھی ہمارے، اور انہوں نے کلیسیا کو بھی ڈرپوک بنا دیا انہوں نے، اور کلیسیا کو صرف جو ہے غیر زبان سکھا دی بھی ہے، یا جو ہے لوگوں کو ڈانس کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے. اور جو بائبل کی پیور تعلیمات ہیں اور جس جی طریقے سے جو ہے کلیسیا کو بنانا چاہیے تھا اس طریقے سے یہ لوگ 73 سال نہ خود کامیاب ہو سکے اور نہ پاکستان کی کلیسیا کو کامیاب کر سکے. اسی لیے آج پاکستان کے اندر ریوائول نہیں ہے. ہمیں اگر اچھے اور خدا کے ساتھ وفادار خادمین چلنے والے ملتے تو آج پاکستان کا نقشہ بدل گیا ہوتا. جی بالکل یہ مجھے لگتا ہے روحانی طور پر اسٹرانگ نہیں ہے، یہ صرف جسمانی طور پر اسٹرانگ ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور جو شاگرد تھے وہ جب ان کو گریڈ کمیشن دیا گیا، ان لوگوں نے کونوں کونوں میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کی اور سول وننگ کی. انہوں نے اپنی جان جو ہے نا، وہ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. اور آج آپ دیکھتے ہو انہی کی بدولت جو ہے دنیا کے اندر مسیحت آ گئی. اور چند خادمین تھے. اس ٹائم پاکستان کے اندر لاکھوں نام نہاد ایونجلسٹ ہیں، لاکھوں ایونجلسٹ.
اپنے ناموں کے ساتھ ایونجلسٹ لگایا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایونجلسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایونجلزم جو ہے ایونجلزم کرنا کس طرح ہے، اور جی ہمیں ہی بالکل. ہمارے جو ہے وہ ہمیں ہی رندہ لگا رہے ہیں، جن کو خدا کے کلام کی اور نجات کی ضرورت ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہے. اور میری باتیں بہت سارے لوگوں کو بری لگیں گی، لیکن یہ باتیں سچی ہیں، یہ باتیں سچی ہیں، اور اسی طریقے سے کلام کے اندر ہوا ہے. آپ اعمال کی کتاب پڑھ لیں اور دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا سارا وہاں پر. جی تو پاکستان میں جو خادمین ہیں ان کو جو ہے اپنی روشوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور خدا کا جو خداوند یسوع مسیح کا جو گریٹ کمیشن ہے اس پہ ورک کرنا پڑے گا. اور میری کئی خادمین سے جب بات ہوتی ہے اور میں پوچھتا ہوں کیا آپ گریٹ کمیشن پہ کام کرتے ہیں، تو مجھے کئی لوگوں نے بولا جی ابھی ہماری کالنگ ہی نہیں ہوئی ہے. میں کہتا ہوں جی اب تو جی. خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں، میں اب تو آنے والے ہیں نوید خداوند یسوع بھائی، مسیح. جی نوید بھائی یہ آپ کی بات بالکل سچ ہے کہ ایک پادری کی وہ کیا خدمت ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، یہ میں آپ کو حوالہ پڑھ کے بتاتا ہوں. جی میں آپ کو آپ بتا دیتا ہوں کیا خدمت ہے. میں یہاں کے بتا دیتا ہوں، صرف سنڈے کو 1 گھنٹے کے لیے چرچ لگانا ہے اور اپنی کلیسیوں کے گھر میں صرف جانا ہے. یہ ڈیوٹی ہے آج کل پاسٹروں کی. ٹھیک ہے، پاسٹروں کو میں یہ سمجھتا ہوں جن جن علاقوں کے اندر ہیں، چلو آپ غیر قوم کو اگر خوشخبری نہیں سنا رہے ہو، آپ خدا کے لیے آپ اپنے لوگوں کو خوشخبری سناؤ، مسیحی لوگوں میں خوشخبری شیئر کرو، اور یسوع کے لیے جو ہے روحوں کو جیتو. آپ لوگ صرف اپنی کلیسیا کے اندر وزٹ کرتے ہو آپ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنے بھی لوگ آپ کو 24 آورز میں آپ کو لوگ ملتے ہیں ان کو آپ خوشخبری سناؤ، اور خدا کا روح ان کا بند ذہن کھولے گا. تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دو آپ، ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی خادمین ہو یہ کام کرو آپ لوگ. خداوند آپ کو جو ہے وزڈم دے، اور خداوند آپ سب کو برکت دے. میری باتوں کا آپ لوگ برا نہیں ماننا، ٹھیک ہے. جی بالکل. جی عرفان بھائی. اچھا سر، آپ نے وہ بات کی کہ دن رات امیر کیسے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اعمال جب پڑھتے ہیں جی جی اس کا چوتھا باب اور 30 یعنی 32 سے 35 آیت تک پڑھتے جی ہیں، جی آپ کو وہاں جی پہ جی ایک چیز کا علم ہوگا. میں شارٹ بتا دیتا ہوں. جی جی مقدس رسول جو بھی اکٹھا کرتے تھے نا جی جی لوگ، جی تو جی مال وہ بھی امیر جی لوگ لے کے آتے تھے جو کسی کے محتاج نہیں تھے. جی جی یہ نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں میرا بھی باپ جی جی 700 روپے کی دیہڑی لگا کے آتا اور ہم 15 لوگ ہیں، وہ 700 میں ہم اپنا کھانا پورا کر رہے ہیں اور یہی ہم خادم کو دے رہے ہیں اس میں سے 10واں حصہ. ایسا نہیں تھا. جی وہاں پہ آپ پڑھیں گے لکھا ہے کہ وہ لوگ کسی جی کے جی محتاج نہیں تھے، ٹھیک. وہ دیتے تھے رسولوں کو پیسہ. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ ضرورت مندوں کو بانٹ دیتے تھے نا وہ لوگ، اور بانٹ ہمارے دیتے تھے. جو خادمین ہیں وہ ضرورت مندوں سے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں. ان میں اور ان میں یہ فرق ہے، یہ ضرورت مندوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان سے بھی لے رہے ہیں یہ لوگ. اچھا سر، میں ایک اور بات پڑھنا چاہوں گا کہ جی جب آپ پہلا دفعہ اس کی وہ پڑھتے ہیں، اس کا چوتھا باب اور 9 سے 12 تک پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ایک چیز کا علم ہوگا. اچھے طریقے سے شارٹ اس لیے بتا رہا ہوں، وہاں پہ مقدس پالوس رسول جو کہ رسول اعظم ہے، وہ سارے رسولوں کو ایک بات کہتے ہیں، بھائی تم لوگ محنت کرو، کاروبار کرو، اپنے ہاتھوں کی محنت کرو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ ہو. یہاں پہ ایک بات تو میں حیران ہوں، انہوں نے ان کے کاروبار کیا ہیں؟ صرف کلیسیا سے چندے لینا، اور چندے لیتے ہیں وہ تو بانٹ دیتے تھے، مقدس رسول تو بانٹ دیتے تھے. یہ کس کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر بھائی ہمارا کوئی سن رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دے ہمیں، وہ اس کو چلو ادھر اس کو ہم شو بھی کر دیں ادھر. جی سلمون بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نوید بھائی نے تو بڑی اچھی اور پیاری باتیں کی ہیں. سر پہلے نمبر پہ تو آج کی جو تعلیم ہے نا، میں نے اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوا ہے، میں نام مینشن نہیں کروں گا، صحیح ہے. پہلے نمبر پہ وہاں پہ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جیز کیش، ٹیلینار، ایزی پیسہ، اومنی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، صحیح ہے. پہلے وہ مینشن کیا ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی پادری نے مینشن کیا ہو وہاں پہ ٹی وی چینلز پہ کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہمیں کال کریں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم تب آپ کے لیے دعا کریں گے، ہاں. آپ کی تو خداوند وہ پوری پوری. ویسے یہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے کہ ہمیں خود کما کے کھانا چاہیے. اور جو اس وقت شاگردوں نے جو باتیں کی تھی نا، تو اس میں سے جو ہے نا ایک حوالہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. افسیوں 4 باب ہے، اور
اس کی جو ہے نا 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ جی کامل جی بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ سن لیں بھائی، یہ جتنے بھی ایونجلسٹ، یہ استاد اور یہ چرواہے اور جو بھی بنے ہوئے ہیں نا، ان کا کام یہ تھا کہ مسیح کی بدن کی جو ہے نا وہ ترقی کرنی ہے۔ تو کون بندہ ہے آج مسیح کے بدن کی ترقی کر رہا ہے؟ اچھا بھائی نا، ایک مجھے ایک حوالہ دوبارہ یہ حوالہ بتائیے کہاں سے جی پڑھا ہے آپ جی نے؟ عرفان بھائی میری آواز عرفان بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عرفان جی بھائی، بالکل۔ افسیوں 4 باب اور اچھا اس کی 11 آیت۔ افسیوں اچھا، 4 بڑی باب۔ خوبصورت آپ نے سلیمان بھائی بات کی، آپ نے بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں مسیح کا بدن ترقی نہیں کر رہا، ہر انسان جو ہے نا وہ خود ترقی کرنا چاہ رہا ہے اس جی دنیا کے اندر۔ بالکل، یہی بھائی یہی بات ہے، اور آگے بھی میں ٹھیک پڑھتا ہوں، ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی اس کی 13 آیت ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ جی بیان جی کیا جا رہا ہے کہ جب تک مسیح کی پوری تعلیم تک نہ ہم لوگ پہنچ جائیں، تو کون بندہ ہے آج جو ہمیں پوری مسیح کی تعلیم دیتا ہے؟ سر، آپ 73 سال میں دیکھ لیں پاکستان میں ریوائول نہیں آیا، جی لاکھوں بالکل، منسٹریاں، ہزاروں چرچز، ہزاروں خادمین، ہزاروں ایونجلسٹ، اور کام کیا ہے؟ زیرو کام، ٹھیک ہے، زیرو کام۔ کام کیا؟ نتیجہ کیا؟ زیرو۔ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جسمانی طور پر جو ہے یہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور یسوع نے اس نوجوان کو کیا کہا تھا کہ اپنی ساری کیا کر دولت غریبوں میں بانٹ اور میرے پیچھے ہو لے۔ جب جی تک ہم یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلیں گے اور یسوع کے جی سچے شاگرد نہیں بنیں گے ہم یہاں پر ریوائول نہیں لا سکتے پاکستان میں۔ ہم لوگ جی ہمیں بالکل، روحانی ترقی کرنی ہم پڑے گی، نہ کہ جسمانی، اور جی ہم لوگ بالکل۔ جسمانی ترقی کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں جو ہے نا ہمارے مسیحوں کی حالت بد سے بدتر ہے۔ اور نوید بھائی، یہاں پہ مختلف فرقہ جات بن چکے ہیں، مسیح کی تعلیم کوئی نہیں دیتا۔ یہ 14 آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا آپ سنیں غور سے، تاکہ اور ایک چیز اور میں آج عرفان بھائی آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، نہ انہوں نے اپنے لوگوں کو عبرانی سکھائی، اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا، نہ انہوں نے یونانی سکھائی، اور نہ اردو کے اندر چلیں، وہ تو زبانیں چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے، ان کو تو سکھایا نہیں اپنے لوگوں کو، صحیح ہے، کسی نے بھی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے نہ اردو بائبل جو ہے نا نہ وہ بھی نہیں سکھا سکے یہ لوگ اپنے لوگوں کو۔ مجھے آپ بتائیں پھر کیسے آپ بتاؤ کہ ریوائول آئے گا پاکستان میں؟ اردو بائبل جو ہے نا جی اردو بائبل وہ بھی اپنے بہنوں اور بھائیوں کو جو ہے نا نہیں سکھا سکے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بائبل اسکول جو ہے وہ کھولنے پڑیں گے پاکستان میں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بائبل کالجز کھولنے پڑیں گے۔ 5 دن جو چرچ پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، ایوری ڈے چرچ کو کھول کر، اور ہر پادری کو، جتنے بھی پاکستان میں پادری ہیں، اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ ٹیچ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہر جو جی 5 بالکل، دن تالے انہوں نے لگائے میں کھول کر خدا کے کلام کو جو ہے اپنی کلیسیوں کو سکھائیں، آپ جتنے بھی پاسٹرز ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات ہے نوید بھائی، یہاں پہ بائبل سچ بتا رہی ہے، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، صحیح ہے؟ جی جی دیکھیں، ہر بندے نے اپنی اپنی چیزیں پکڑ لی ہیں، اس کے اوپر تعلیم جاری ہے، صحیح ہے، لیکن یہاں پہ سر، ذرا کلام میں لکھا ہے کہ اپنے لیے خزانہ آسمان پہ جمع کرو، اور ہمارے جو بہت سارے پاسٹرز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جو نام نہاد پادری ہیں وہ زمین پہ خزانہ جمع کر رہے ہیں، اور آئے دن آپ کبھی وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، کبھی لاہور سے امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، ادھر جا کے کبھی میریلن نکی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور تھوڑے دن پہلے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور ایک بہت بڑی خادمہ ہے پاکستان کی نا، لاہور سے بلانگ، وہ کہہ رہی تھی، انگریز نے پوچھا کہ آپ کے جو ہیں وہ چرچ میں جو ہے سنڈے سروس کتنے جو ہے ممبرز جو ہیں آتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 10,000 لوگ جو ہمارے چرچ میں آتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا بڑا کسی بھی چرچ کا اسپیس نہیں ہے 10,000، صحیح۔ ٹھیک ہے، اتنا وہ سفید جھوٹ بول رہی تھی۔
تو آپ مجھے بتائیں جو ایسے لوگ آ جائیں گے خدمت کرنے کے لیے، ہاں وہ جسمانی ترقی تو کر سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جھوٹا آدمی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، اور جب جھوٹے جو ہے ہم پہ لوگ مسلط ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو ہے نا کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اسی اصل میں جی جی یہاں پہ نوید بھائی ذرا غور سے سنیں، ذرا یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اپنی اپنی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا بس قاری صاحب بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس بھی جو اپنی اپنی دلیل دے رہے ہیں۔ بائبل صاحب بتا رہے ہیں کہ 4 باب اس کی 14 آیت آپ ذرا سنیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک سلیم کے جھونکے سے فوجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ بھی سن لیں۔ بائبل کہتی ہے بالکل بھائی جی تمہارا نہیں ہے کہنا، جی 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 بالکل صحیح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تو مسیح کی جو تعلیم ہے نا، جس میں مسیح کا بدن ترقی پائے، صحیح ہے، ہمیں وہ تعلیم دینی جی ہے جی تاکہ مسیح کا نام دنیا میں نکال پائے، صحیح ہے، اور یسوع امین مسیح کے آمین۔ وسیلہ سے نجات ہے، اور کسی کے سر وسیلہ سے سلیمان بھائی جب تک دیکھو ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک ہم جو ہے سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ جی کتنے سارے جو ہیں وہ پاسٹرز ہیں، دیکھو یونائٹڈ نہیں ہوتے وہ لوگ، یکجا نہیں ہوتے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ جی بالکل یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت شروع کری، انہوں نے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا، ان کو یونائٹڈ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پوری دنیا کے اندر جا کے انہوں نے کیا کہتے ہیں گریٹ کمیشن کو شیئر کیا، خوشخبری کو شیئر کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ ہوئے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، متفق تھے ایک دوسرے سے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک کلیسیا دوسری کلیسیا سے متفق ہی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے سب چیزیں، آپ دیکھ رہے ہو، آپ کیا حال ہوا ہوا ہے، آپ دیکھ لو، آپ سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یسوع کے شاگردوں میں اور آج کے خادمین کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ روحانی تھے اس کے شاگرد، اور ہمارے بے حد جو بہت سارے خادمین ہیں وہ جسمانی ہیں، اور ان کا دھیان جو ہے وہ جسمانی ترقی کے اوپر ہے، نہ کہ روحانی ترقی کے اوپر۔ جی عرفان بھائی۔ اللہ پکڑ۔ جی عرفان بھائی۔ ہیلو، جی جی، میں نے کہا آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور اسی طرح جی ہونا جی چاہیے، ہمیں یونائٹڈ ہو کے خدا کے کلام یار کم از کم آپ سر جس دیکھیں ہم کس طرح یونائٹڈ ہو سکتے ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج بڑی معذرت کے ساتھ۔ جی جی ایک بہت بڑے استاد ہیں، ایک استاد، میں تو خیر یا کہ کوئی پڑھنے نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ، جب ہمارے اندر ایسے استاد آ جائیں گے جو مسیح کی لعنت سے بھی نفرت کرتے ہیں، پھر آپ بتائیں کیا ہوگا؟ صحیح۔ اچھا جی 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 میری آواز آ رہی ہے سر آپ میں کو؟ آپ کو عرفان بھائی پلیز ذرا، سلمان بھائی ایک منٹ ذرا، جی سلمان ایک صاحب ہیں، میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں جی، میں انہیں نہیں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی میں مسیح کے لانے سے نفرت کرتا ہوں میں، ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ کیا ہم سوال میرا یہ ہے، کیا ہمیں مسیح کے لانے سے نفرت کرنا چاہیے؟ عرفان بھائی آپ سے میرا سوال ہے نہیں نہیں جناب، ایسا نہیں۔ جی عرفان بھائی آپ بتائیے، کیا ہمیں مسیح کے لانے سے نفرت کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل عرفان بھائی آپ بتائیے۔ جی نہیں، نہیں بالکل نہیں، نہیں 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 نہیں۔ بالکل نہیں سر، جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کے استاد ہیں، اور ان کا نام آفتاب انور ہے، اور وہ کہتے ہیں میں مسیح کہلانے سے نفرت کرتا ہوں میں، سر میرے لیے ٹھیک ہے۔ میرے لیے یہ ان مسیح، کی اپنی یہ سنیں نوید اسٹیٹمنٹ ہے، بھائی، یہ ان کی، یہ آفتاب انور صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور شارٹ اسکرین بھی ہے میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں میں مسیح کہلانے سے نفرت کرتا ہوں۔ جب ہماری نہیں نہیں، قوم انہوں کے نے میرے اندر خیال میں ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ آ جائیں گے ہماری سر قوم کے وہ اندر، مجھے، اور ایسی میں تعلیمات دیں گے، ایسی تعلیمات دیں گے جب آ کر کے ہم مسیح کہلانے سے نفرت کرتے ہیں، تو سر مجھے بتائیں ہم کیا کہلائیں؟ اگر ہم مسیح نہیں کہلائیں تو مجھے بتائیں ہم کیا کہلائیں؟ مطلب سر وہ نا اسکرین شاٹ بھی آپ، میں ادھر بھی شیئر کر دیتا ہوں، کائنڈلی وہ ذرا اسکرین شاٹ شیئر کیجیے گا آپ ہمیں مجھے، بتائیں وہ ہم مسیح نہیں کہلائیں، ہم مسیح نہیں کہلائیں
تو ہم کیا کہلائیں؟ ہم کیا ہندو کہلائیں؟ کیا نہیں ہم جو ہیں پھر سر، کیا غیر قوم کہلائیں؟ کیا کہلائیں ہم؟ بتائیں آپ ہمیں بتا دیں آپ۔ نوید بھائی میرے لیے تو مسیح کہلانا ایسا ہے، ذرا سن لیں. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع. بس یہ میرا یہ مسیح کے بارے میں. نوید بھائی جی وہ آپ عرفان نے صاحب، نوید بھائی آپ نے وہ اسکرین شاٹ کدھر شیئر کیا تھا بلا گروپ میں؟ وہ میں اسکرین شاٹ نکال رہا ہوں. اچھا یار نا ابھی یہ سیشن ہو گیا ہے لمبا، جی 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 جی، اور تو اگر آپ اس آپ کو مجھے سینڈ یوٹیوب پہ کر دیں تو شیئر کر دینا۔ ہاں میں ابھی شیئر کر دوں گا. آپ مجھے سینڈ کر دیں، پرسنلی جی سینڈ کر دیں. جی 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 جی، باقی یہ ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہمارے یہ میں نے خادمین جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ یہ برکت دے، اور ان کو عقل دانائی دے، اور ان کو دلیری دے، ان کو خداوند سر وہ نا آپ بہت کائنڈلی زیادہ۔ اسکرین شاٹ بھی شیئر کر اور دیں، کیونکہ وہ اینڈ پہ جو جو بندہ ویڈیو ہمارے دیکھے نا. خادمین ہیں، ہمارے خادمین ہیں، یکجا ہو جائیں اور خداوند کے لیے سول سیونگ کا کام کریں، نہ کہ لڑیں اور نہ ایک دوسرے کے عقائد کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالیں، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں، جیسے یسوع مسیح کا حکم ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، جس طریقے سے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا، تاکہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر ہم مسیح کے شاگرد ہیں تو پھر ہم نے محبت کرنی ہے ایک دوسرے سے، اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو سر ہم پھر شیطان کے شاگرد ہیں، اگر ہم نے نفرت کرنی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں عرفان بھائی؟ بالکل بالکل نوید بھائی آپ نے وہ مجھے پرسنل ان باکس کیا تھا وہ دوسرا اسکرین شاٹ. جی جی ایک منٹ وہی میں ٹھیک ڈھونڈ رہا ہوں. میں ہے، چاہ رہا تھا ایک آپ کے جی ساتھ سر. ادھر شیئر. سر خدا محبت ہے، اور آپ صلیب دیکھ ہی لیں، صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے دیکھیں اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کلام جو ہے دیکھ لیں وہاں پر بھی محبت جو ہے، محبت کی تعلیم دی گئی ہے. سر چلیں یہ اسٹریم جلدی ہو تعلیم ہے، سکتا ہے. بات سنیں اور عرفان میں بھائی، دیکھ رہا ہوں، اور بائبل یہ تعلیم نہیں دیتی ہماری. یہ جی ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے بھائی لڑائیاں ختم کرنی پڑیں گی. جی شریعت والے جو ہیں وہ فضل والوں سے لڑ رہے ہیں، فضل والے شریعت والوں کو نیچے گرا رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ لوگ سب چھوڑ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اور سول سیونگ کا کام کریں سب مل کر آپ لوگ. بالکل سر. یہ لاسٹ میں ایک ایک بائبل میں سے حوالہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. جو استاد ہیں، کاہن ہیں، جو ہمارے پادری صاحبان ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے لیے صحیح ہے کہ کیسی تعلیم خدا نے بتائی ہوئی ہے، اور کیسے جی سنیں جی ذرا. جی جی یہ پہلا جی جی پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت ہم پڑھیں گے. تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے شہاد ٹھیک ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس اللہ کی اللہ بانی کرو جو تم میں ہے. لاچاری سے اللہ بانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور نجائز نفع کے لیے نہیں. سن لیں بھائی، نجائز جی نفع جی کے لیے نہیں بلکہ دلی جی شوق جی سے. اور جو جی لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ جی اللہ کے لیے نمونہ بنو. اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا چہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں. آمین. اچھا وہ نا یہ زرق بھائی بھی آ گئے سر. یہ میں نے آپ کو نا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیا ہے. تو ادھر لکھا ہے ہم ٹھیک ہے، کرسچنوں کے خلاف کوئی نہیں. بات نہیں. دیکھیں آپ کا یہ آپ ہی کے نے یہی شیئر کیا تھا نا نوید بھائی. ہم کرسچنوں کے خلاف جناب نہیں ہیں جناب اور نہ ہی ان سے نفرت کرتے ہیں. ہم کرسچنوں کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں. البتہ ہم خود کو کرسچن کہلانے کی سر سے ضرور مجھے نفرت آپ کرتے ایک ہیں. بات بتائیں، آنکھیں جو ہے خدا کا پاک روح کھولتا ہے یا اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں آفتاب انور صاحب کھولیں گے؟ خدا کا پاک روح کھولے گا بند آنکھیں انسان کی، یا وہ انور کیا کہتے ہیں آفتاب انور صاحب نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے آنکھیں کھولنے کا؟ کیا آفتاب انور کیا آپ وہ کیا کہتے ہیں پاک روح سے بھی بڑھے؟ کیا ان سے بھی زیادہ علم ہے آفتاب انور صاحب کا؟ بالکل جی عرفان صاحب آپ خاموش ہیں، جواب دینا میری نہیں باتوں نہیں کا. میں تو آپ کہہ رہا ہوں خاموش کیوں بالکل ہیں؟ نہیں میرے بھائی. میں کب خاموش میں تو جو کہا بات بالکل. کر رہا ہوں آپ اس کا جواب تو دیں مجھے. آپ کیا جو آفتاب انور صاحب ہیں کیا وہ پاک روح سے بڑھیں؟ وہ کہتے ہیں میں کرسچنوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. کرسچنوں کی آنکھیں جو ہے وہ خدا کا پاک روح کھولے گا، ٹھیک ہے.
کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل بالکل بالکل. اور ایک اور چیز نوید بھائی دیکھیں، میں یہاں پہ اور ایک وہ اور بات وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مسیح کے لانے سے نفرت کرتا ہوں. میں کہہ رہے ہیں جی میں نفرت کرتا ہوں. یہ کون سی تعلیم آ گئی ہے جی کہ مسیح کے لانے سے بھی نفرت کرنا ہے ہم نے؟ ایک منٹ ٹھہریے گا. جی جی. ایک میں بات بتاتا ہوں، کچھ لوگ کوئی بھی ہے مسیح کے اگر لانے سے وہ تو میں نے آج پہلی بار زندگی میں سنا کہ کوئی شخص جو وہ مسیح کے لانے سے نفرت کرتا ہے. وہ میں نے اسکرین آپ کی اسکرین بھی شیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، جی تاکہ وہ جو بھائی بھی تک وہ ویڈیو دیکھے وہ پڑھ لے. بات یہ ہے کہ کیا میرے یسوع بھائی مسیح نے پورے کلوری مجھے کے کوئی اوپر مسیحی پوری کہے، دنیا کے لیے کفارہ نہیں دیا تھا اور وہ اسی مسیح ایک کے منٹ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں میں مسیح کے ایک لانے سے بھی نفرت کرتا ہوں؟ منٹ نوید بھائی، میں تو کوئی مجھے چاہے مسیحی کہے یا مشیانوی کہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اور دیکھیں انہوں نے جیسے وے میں لکھا ہے کہ اگر سر وہ کون سے سر پانی کو پانی کہیں گے یا پانی کو ہم دودھ کہیں گے؟ کس چلے وے وہ میں تو لکھا سر ہے؟ میں سیدھا سیدھا کسی ہے دن ان وہ. کو دیکھیں سیدھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں مسیح کہلانے سے نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ والی بات جی لکھی ہے. جی بالکل. انہوں نے لکھا کہ ہم البتہ کرسچن کہلوانے سے ضرور نفرت کرتے ہیں. جی جناب، جی جناب. آپ آج کیا وہ تو سمجھتے آپ ہیں اس کو بات کو؟ کیا چلے میرا آپ سے سوال ہے. میری میرا بات آپ سنیں، سے سوال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات سنیں میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے خدا کا کلام صحیح طریقے سے پڑھا ہے اور میں سچائی جی جانتا ہوں، مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ انطاکیہ میں پہلی دفعہ وہاں کے بت پرستوں نے کرسچن کا لفظ استعمال کیا، نہ کہ مقدس رسولوں نے خود کیا. یہ تاریخ کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام میں بھی لکھا. وہ انطاکیہ میں پہلی دفعہ کرسچن کہلائے. مقدس رسولوں نے خود کو نہیں کہا کہ ہم کرسچن ہیں، بلکہ وہ انطاکیہ میں پہلی دفعہ کہلائے. اور انطاکیہ اور یروشلم کا جو ڈسٹینس ہے وہ کافی ہے. اب وہ یہاں پہ ابھی اس میں تھوڑی سی ایک ڈبیٹ اور طرف چلے جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اچھا مجھے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کیا سر؟ ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ نہیں 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 سر، آپ نے الفاظ ابھی استعمال کیا کہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. نہیں وہ ویسے ہی آپ نے میں نے کہا ڈبیٹ ٹائپ ہو جائے گی. میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں ٹنگ سلپ ہو گئی. چلیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ڈیبیٹ بھی نہیں کر نہیں لیں وہ گے، ہو کوئی جاتا. ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا میں نے مسئلہ کہا نہیں ہے بات سر. ڈیبیٹ اور بھی ہو جائے ڈسکشن گی. کر رہے ہیں، چلیں ڈیبیٹ بھی بات کر اور لیں گے، نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج کل نہیں نوید پاکستان میں بھائی، سارے ڈیبیٹر بن گئے. شاگرد بن جائیں ہم لوگ نوید اور سول وننگ کر لیں. جس کو دیکھو ڈیبیٹر بنا ہوا ہے، جس کو ہاں دیکھو جی ہاں جی. مناظرے کا چیلنج، جس کو دیکھو ہر کوئی ڈیبیٹر بن گیا پاکستان کے اندر. بھائی ہمیں یسوع مسیح کا سچا شاگرد بننا ہے اور سول وننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، جس کو دیکھو اچھا ہر کوئی ایک اور ڈیبیٹر بنا ریکویسٹ ہوا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آخری آپ نا ہے. جی جی کوئی بھی جی جی بات کرنا چاہ رہا ہے یہ، کیونکہ میں 40 منٹ جی سے جی زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے یہ اپلوڈ کرنا جی ہے جی جی یوٹیوب جی پہ ٹھیک ہے. اور یہ ادھر انسٹاگرام پہ بھی. تو کائنڈلی نا آپ جو بھی بندہ یہ کچھ سیکنڈ کے لیے، میں تو سب کے لیے دعا گا ہوں خداوند ہمیں جی خدا جی کے جی کلام جی پر چلنے کی توفیق دے. جتنے بھائی سن رہے بالکل. ہیں ان کا کسی کا مقصد ہمیں نیچا دکھانا یا نہیں ہے، نہیں نہیں کسی کوئی کا بھی بھی ہے، نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا خالصتاً مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کا کلام شیئر کریں. اور باقیوں سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ پیدائش سے مکاشفہ تک ہم اپنے بچوں کو خدا کا جی جی کلام بالکل. پڑھائیں تاکہ انہیں سچائی کا علم ہو. جی بے شک بے شک. ہمیں اپنے عقائد کا پتہ چلے کہ ہم ظاہری نہیں سلیب ٹانگ لی، گھر میں آیتیں لگا لی، یہ نہیں. ہم میں مسیح نظر آنا چاہیے. بے ہمارے شک بے شک. کردار سے مسیح نظر آنا چاہیے. وہ آپ لگے رہیں جی ویسے ہی بالکل. ہم یسوع کے دیوانے ہیں، تو جی وہ بھائی آپ بالکل. دیوانے نہیں. وہ آپ دیوانے نہیں ہیں صرف آپ اس طرح. تو باقی بھی وہ کہتے ہیں گاڈ بلیس یو، یسوع نے آپ کو آزاد کر دیا. ایسے نہیں، آپ کے اندر سے خداوند نظر آنا چاہیے بالکل صحیح تاکہ بات ہماری سر روحانی. بات بالکل. سنیں، میری نظر میں وہ مسیح ہے جو مسیح کی باتیں مانتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا بالکل بالکل ہے، یوحنا اس کی جب آپ سر طریقوں کو میرے مانتا نزدیک ہے. عرفان صاحب، میرے نزدیک وہ مسیح ہے جو اپنے آپ کو مسیح کے مشابہ بنا لیتا ہے اور بالکل بالکل ہیلو لیا اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور جو گریٹ کمیشن کا کام جا کر کونے کونے کے اندر کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. اور بالکل اپنے سر. آپ چلیں کو ٹھیک ہے سر، میں نا روحانی ایک طور منٹ پر جو ہے نا، روحانی طور پر جو ہے وہ گروتھ کرتا ہے. وہ بالکل ابھی میں سر سیشن اینڈ نہ کرنے کہ لگا ہوں. جسمانی طور کے اوپر نہیں کرنا ہم نے گروتھ، روحانی طور پر کرنا ہے اور سول وننگ کرنی ہے اور لڑنا نہیں ہم نے. ٹھیک ہے.
ہم نے بالکل ڈبیٹر بالکل نہیں بننا، ہم نے شاگرد جو ہے نا شاگرد بننا ہے اور سچا شاگرد بننا ہے یسوع مسیح کا. خداوند چلیں آپ سب کو برکت دے اور ہمارے چلیں پاسٹرز کو بھی بہت زیادہ برکت دے سر. چلیں تھینک یو، ٹھیک ہے، گاڈ تھینک بلیس یو یو ویری بردر. مچ. اوکے جی، میں سیشن اینڈ کرنا. اوکے تھینک یو اوکے. تھینک